بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو خطاطی کے حوالے سے چند اشعار ہیں، یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے اندر الفاظ کیسے لکھتے ہیں، لفظ جوڑ میں کیسے لکھا جاتا ہے، اسی پہ آپ غور کریں۔ سکندرانہ جلال: نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہیں فطرت بھی ان کی تقصیریں۔ دوستو، اس کے اندر آپ نے صرف الفاظ پہ غور کرنا ہے کہ الفاظ کیسے لکھے جاتے ہیں۔ جن ساتھیوں کو الفاظ صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا تو وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھے، انشاءاللہ اس میں کافی ساری چیزیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ سین کے ساتھ جوڑ ہے، پھر اس کے بعد یعنی لفظ جب پورا لکھا جاتا ہے تو کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی طرف آپ بھرپور توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں پر الف آتا ہے تو الف کیسے لکھتے ہیں، سیدھا اس کو کیسے لکھنا ہے، پھر آپ نے با کو جوڑ میں کیسے لکھنا ہے، سین کو جوڑ میں کیسے لکھنا ہے، یا کو جوڑ میں کیسے لکھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو دوستو دیکھیں، آپ نے بھی لکھے ہو نشان یہی ہے زمانے میں۔ اب زیادہ تر لوگ ہے لکھنے میں غلطی کرتے ہیں، تو ہے کا جو اوپر سرا ہے اس کو بالکل ٹھیک بنائیں، اس کے بعد یا ہے بڑی تو وہ اس کے بعد زمانے، تو نے میں بھی بعض لوگ صرف یہ لکھ دیتے ہیں، اوپر نقطہ ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اوپر تھوڑا سا نون کا یہ جو شوشہ ہے یہ ضرور بنانا ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ پھر میں زندہ، تو زندہ کے اندر یہ نون کے بعد دال ہے، تو دال یہ را کی شکل میں ہوتی ہیں جب جوڑ میں آتی ہیں، کیونکہ جوڑ اگر نیچے سے لگے تو دال ہوتی ہیں، جوڑ اوپر سے لگے را کے ساتھ تو پھر را ہوتی ہے۔ تو جب جوڑ میں را اور دال کا فرق یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ را ہے یا دال ہے، تو اگر جوڑ نیچے سے ہو یعنی کہ را کا جو اوپر والا سرا ہے وہ باہر نکلا ہو تو اس صورت میں تو پھر وہ را نہیں ہوگی بلکہ دال ہوگا، اور اگر وہ اوپر نہیں نکلا بلکہ اوپر سے اس کے ساتھ جوڑ ملا ہو تو اس صورت میں ہم اس کو را کہیں گے۔ دیکھو آپ کے سامنے لکھا گیا کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، کہ صبح۔ اب یہ صبح کو دیکھیں کہ صاد کے بعد پہلے با کا جو شوشہ ہے، با کا جوڑ ہے وہ ہے، اس کے بعد ہم نے جیم لگایا ہے کہ صاد کو اگر بالکل ساتھ، بعض لوگ اس میں یہ درمیان میں یہ جو دانت ہیں ایک یہ نہیں بناتے، کیونکہ اس کو صاد کا جوڑ کہتے ہیں، کہ صاد کے بعد ایک اور جوڑ لگاتے ہیں، وہی جوڑ اصل میں ساتھ ملانے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اگر چھوڑ دیں تو لفظ غلط بن جاتا ہے، تو لفظ صحیح کرنے کے لیے جوڑ کو لازمی لکھیں۔ یہ صبح شام۔ اب یہ بدلتی ہیں، تو تا کے اندر دیکھیں تو لام کے بعد یا ہے، تو اگر اسے لام ہٹا دیا جائے تو بالکل یا بچتی ہے، لیکن جب جوڑ میں آتی ہے تو اس صورت میں یہ جو یا کا اوپر والا سرا ہے یہ ایک حرف، چاہے اس کو با بنا لو تا بنا لو، یعنی با کی شیپ میں جتنے بھی حروف آتے ہیں 7 حروف ہیں، با پا تا ٹا سا، اور اس کے علاوہ نون اور یا، تو وہ تمام اس صورتوں میں جوڑ میں آتی ہے با کی شکل میں، تو وہی صورت اس میں بھی آئے گی۔ اس کے آگے ان کی ہے، تو ان کی کے آخر میں کاف ہے، تو کاف کو آپ 2 طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور کاف کو بالکل یعنی ڈنڈے سے نیچے والا حصہ اس کو ٹیڑھا بھی کر سکتے ہیں اور سیدھا بھی کر سکتے ہیں۔
اب یہ دیکھیں، یہ تقدیر میں دیکھیں تو پہلے قاف کے بعد دال ہے، پھر یا کے بعد را ہے، تو جہاں پر دال ہے اس کے ساتھ نیچے سے جوڑ لگا ہے تو دال بن گیا، اب را کے ساتھ اوپر سے جوڑ بنا ہے تو اس لیے وہ را ہے، کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں۔ اب دیکھیں یہاں پر کمال، تو کمال کے اندر کاف کو دیکھیں تو کاف کا سرا اگر آپ نے اس کو خوبصورت بنانا ہو تو خوبصورت بنانے کے لیے کاف کو تھوڑا سا یعنی کہ گولائی میں کر دیں اور ساتھ ہی اس کے ساتھ میم الف ما لگا دیں، تو ایسے سات لام کمال بن جائے گا۔ یہ مروت، اب میم ہے تو میم کا جوڑ چونکہ یہ را کے ساتھ اوپر، اس میم کے ساتھ تو دوسری را یہاں پر نہیں آتی، یہ ہے کمال صدق و مروت ہے۔ زندگی، کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، اب دیکھ اوپر ان کی اور نیچے ان کی، دونوں کے درمیان اب فرق ہے، اوپر اس کا کاف کو تھوڑا سا گول کیا ہے، یہاں پہ کاف کو بالکل سیدھا کیا ہے، تو دونوں طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ معاف، دیکھیے یہاں پر بھی دونوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ کرتی تا کے ساتھ یا معاف کرتی، لفظ کو ایسی جگہ سے شروع کریں جہاں پر لفظ کا آخری حصہ یعنی دوسرے لفظ کے ساتھ نہ ملے اور جگہ بھی بچ جائے۔ اب یہ کو فا کو طا کے ساتھ ملایا تو فطرت، معاف کرتی ہے فطرت بھی، تو اس کے لیے یہ ان ساتھیوں کے لیے ہیں جنہوں نے تختیاں پوری کی ہو، یعنی کہ مفردات اور مرکبات کی تختیاں، اس کے بعد وہ جوڑ میں لکھنا چاہتے ہیں، تو جوڑ میں لکھنے کے لیے جب وہ لکھتے ہیں تو ان کو کافی ساری مشکلات سامنے آتی ہیں، کافی سارے لفظ نہیں بنتے، تو وہ ساتھی کوشش کریں کہ ان کو دیکھا کریں، کیونکہ آپ کے ایک سامنے چیز لکھی ہے تو وہ اور طرح کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی لکھ رہا ہو آپ کے سامنے آپ اسے دیکھیں تو اس سے کافی ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ جی دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔